بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، آج تقریباً 28 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ پورے 7 بجے آ جایا کروں گا۔ حضرات و خواتین، ہمارا یہ جو پروگرام ہے صراط مستقیم، یہ پروگرام ہمارا اوکیجنل ہوتا ہے۔ آلموسٹ 1 سال سے تقریباً ہم یہ پروگرام کر نہیں پائے، مصروفیات کے پیش نظر۔ پھر اس کے بعد کرونا آ گیا، سفر رہے۔ آج یہ پروگرام نمبر 96 ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم 4 چیزوں کو، 4 ایشوز کو شامل کریں گے۔ 4 ہمارے موضوعات ہیں آج کے اس پروگرام کے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ بعض روایات میں 15 ذو الحجہ حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن لکھا گیا ہے، بلکہ ایران میں تقریباً یہی دن زیادہ منایا جاتا ہے۔ ہم کیونکہ عموماً ان ایام میں حج پہ ہوتے ہیں، لہذا ہم دوسری جو تاریخ ہے اس کو ہم منا لیتے ہیں، یعنی 5 رجب المرجب۔ 2 تاریخیں ہیں ہمارے ان 10ویں امام شہنشاہ سامرا کی ولادت کی۔ ایک اعتبار سے آج بھی یوم ولادت ہے۔ ان ایام کو ہم اس لیے بھی تبرکاً تیمناً منا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تاریخ کے اوراق سے صحیح انفارمیشن نہیں مل سکتی، لہذا ہم کہتے ہیں وہ دن بھی تبریک کے لیے، تہنیت کے لیے منانے میں کوئی قباحت نہیں، اور اس دن کو بھی یعنی چاہے تو 5 کو منا لے، چاہے تو 15 ذو الحجہ کو۔ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ تاریخ کے ساتھ خیانت ہوئی۔ آپ حضرات و خواتین واقف ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کتاب خانے تھے، بغداد میں ہمارا سب سے بڑا ذخیرہ تھا، اسے دریا برد کر دیا گیا تھا۔ شیعان علی کے ساتھ بڑی خیانتیں ہوئیں، بنی امیہ نے، پھر بنی عباس نے، پھر حسن البکر، صدام طرز کی حکومتوں نے۔ ہمارا جو کتب کا زیادہ ذخیرہ تھا وہ عراق میں تھا، اور عراق میں ہمارے ساتھ 14 صدیوں میں مظالم ہی ہوتے رہے۔ ایران میں جب سے ایرانی کنورٹ ہوئے 8ویں صدی ہجری سے، یہ مادر علمی ضرور بنا، مگر شہنشاہ ایران، باپ اور بیٹے جیسوں کی حکومتوں نے ہمارے ذخائر پر شب خون مارے، اور اس میں بھی ہمیں اس طرح روایات تولد و استشہاد کی، کچھ ائمہ کی جو وطن سے دور تھے، آلموسٹ ان کی ساری زندگی نظر بندیوں میں گزر گئی، میسر نہ آ سکیں۔ غنیمت ہے کہ اکثر تاریخیں ہمارے پاس بالکل ایگزیکٹ درست موجود ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام ان ائمہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے کم عمر پائی، اور زیادہ تر وہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، نظر بندیوں میں، قید و بند کی صعوبتوں میں رہے۔ کبھی ان کے گھر کو جلانے کی دھمکیاں،
کبھی آگ لگا دی جانی، کبھی قتل کی دھمکیاں وغیرہ شامل ہیں، مگر ہمارے ان 10ویں امام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور 11ویں امام نے بھی، حتیٰ کہ سبزی فروشوں تک کو اپنے دستے مبارک سے لکھ کر آپ نے دستاویز دیں باپ بیٹے نے، جو ہم تک پہنچی، یعنی ہم تک وہ ذخائر پہنچے۔ امام علی نقی علیہ السلام پر ہماری ایک کتاب بھی ہے، اگرچہ وہ عجلت میں لکھی گئی تھی، اب ذرا ایک اچھی کتاب بھی شائع ہو سکتی ہے، انفارمیشن بہت زیادہ ہم نے کلیکٹ کر لی ہیں۔ جو نقوی بخاری سادات کرام ہیں وہ آگے آئیں، اور ہماری نئی کتاب، بڑی کتاب، ضخیم کتاب حضرت امام علی نقی علیہ السلام پر وہ شائع کروا سکتے ہیں۔ جو ہمارے پڑے ہوئے جشن ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں، جن میں ہم نے بہترین دلائل و براہین کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام کی شخصیت کو واضح کیا، اور المہدی فاؤنڈیشن کا ایک اعزاز رہا ہے، اور میرا ذاتی طور پہ سخاوت حسین کا بھی یہ زندگی کا اعزاز رہا ہے کہ جب سے میں حوزہ علمیہ قم سے یہ مطلب سمجھا ہوں کہ ہر معصوم کا دن منانا چاہیے، تب سے بحمدللہ آج تک ہم نے ہر معصوم کا دن ضرور منایا۔ اگر ایک تاریخ میں ہم بڑے لیول پر جشن کرتے ہیں تو دوسری تاریخ میں اس طرح ضرور تردن للباب، ذکر معصوم، ذکر امام کر دیا، تاکہ اس دن کی بھی سعادت سے بندہ محروم نہ ہو۔ میں آپ تمام ناظرین و ناظرات کے لیے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے یوم تولد کے ذریعے دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل آپ کو بہت رزق دے، صحت سے مالا مال فرمائے، کرونا وائرس سمیت ہر مصیبت، دکھ، تکلیف، رنج و الم سے محفوظ و مصون کرے۔ میرے پاس 2 عدد تعویذ آئے ہیں، ایک اکاڑا میں جو زندگی کا پہلا رمضان میں نے پڑھایا تھا، وہاں کچھ سادات کرام ہیں جن کو جدی پشتی کچھ تعویذ ملے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی بزرگ سیدانی ہیں، مجھے تو خیر اتنا یاد بھی نہیں آ رہا، تھوڑا تھوڑا یاد ہے، ان کو کہیں یاد تھا میرا، تو کوئی ابھی مسافر آئے ہیں جہاز سے، تو ان بزرگوار سیدانی نے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، ماشاءاللہ ان کی کتنی لمبی عمر ہے کہ وہ خود بھی آلموسٹ کوئی میرا خیال یہ ہے کہ 80 کی ہوں گی، ان کے والد، والدہ، ان کے سسر، ساس بالکل ٹھیک ٹھاک زندہ ہیں۔ انہوں نے چٹھی لکھی ہے کہ وہ آپ کو یاد بھی کرتے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، ہوش و آواز سے ہیں، اللہ ان سادات کرام کو زندہ و سلامت رکھے۔ ان سیدزادی بزرگوار نے ہمیں 2 تعویذ بھیجے، وہ میں ایک تعویذ تو میں نے ایک عزیز سے وعدہ کیا ہوا تھا، ایک تعویذ اور ہے، وہ میں الحمدللہ وہ بھی دے دوں گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تعویذ جس کو بھی انہوں نے دیا ہے اس کو ضرور اولاد ملی ہے، تو جس کی اولاد نہیں ان میں سے ایک بلکہ 2 ہی تقریباً فرمائش ہوئی ہے، تو میں نے ان کو لکھا ہے، چٹھی لکھی ہے کہ اور کچھ بھیجیں۔ 2 تو تقریباً ہیں کہ جو آلریڈی آن دا لائن موجود ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک نعمت سمجھ لیں، وہ سیدزادی اور بھیجیں گی، انشاءاللہ دیگر لوگوں کو بھی ہم ارسال کر دیں گے۔ یہ تحفہ ولادت امام علی نقی علیہ السلام قبول فرما لیجیے۔ دوسرا جو آج سلسلہ گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ 14 ذی الحج، یعنی جو کل کا دن تھا، معذرت چاہتا ہوں، کل ہمارے قبلہ عزیز چھوٹے بھائی اور بڑے عالم علامہ حسین شیرازی سلمہ الرحمن من آفات زمان اپنی مصروفیتوں کے پیش نظر تشریف نہیں لا سکے، تو کل ہم چھٹی کرتے ہیں، اور ذرا دور بہت تھے، ورنہ جیسے قبلہ کی اطلاع ملی تھی اگر قریب ہوتے، اگر نیو یارک نہ ہوتے، پھر نیو جرسی آ گئے تھے تو کل پروگرام کر سکتے تھے، مگر اتفاقاً نہیں ہو سکا تو قضا کر لیتے ہیں کل کی۔ 14
ذی الحج میں دو امپورٹنٹ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ 14 ہی ذی الحج کو 7 ہجری میں خیبر جس سال میں فتح ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کو ہبتاً فدق عطا فرمایا. گویا کل کا دن یوم فدق تھا. ہمارے جو اپنے احباب ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے، یہی کہہ سکتا ہوں، واٹس ایپس گروپس میں فضولیات میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. کل کیونکہ تھوڑی سی فرصت زیادہ ہو گئی تھی، المیدی میں تھا میں، تو میں نے آدھا ایک گھنٹہ دیکھا تو گروپس کے اندر جو طوفان بدتمیزی آپس میں جو لگے ہوئے تھے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جو گالی گلوچ آپس میں دے رہے تھے، کچھ گروپس تو میں نے چھوڑ بھی دیے فوراً. میں نے کہا ان میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ان کو میں نے صرف یہ لکھا، میں نے کہا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ آج یوم فدق ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے خمس دیا ہے. جس نے خمس دیا ہے وہ واٹس ایپ گروپ میں لکھے. جس نے خمس نہیں دیا وہ شرمندگی کی وجہ سے اس وقت تک نہ لکھے جب تک تصفیہ حساب خمس کا نہ کر لے. تو یہ کل کا دن فدق کا دن تھا. اس دن ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم بھی بی بی پاک کا اور ان کی اولاد کا اور ان کے خاندان کا حق ادا کر رہے ہیں، یا ہم بھی غاصبان خمس ہیں جیسے وہ غاصبان فدق تھے. اگر ہم خمس دیتے ہوتے تو سیدزادیاں یوں ذلت و رسوائی کے ساتھ بیچاری زندگی نہ گزارتی کہ کرائے مکان کے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، بچیوں کی شادیوں کے لیے جہیز نہیں ہے، چھتوں سے پانی ٹپک رہا ہے. آج کے دور میں بڑی نام والی فیملیز سادات کرام کی ہیں جن کے گھروں میں پنکھے نہیں ہیں. پنکھے ہے کوئی جو اعلان کر دے کہ جس سید کے گھر میں پنکھا نہیں، ہندوستان پاکستان کے، میں ملینر ہوں، میں پنکھے دیتا ہوں. ہے کوئی یہ آج اعلان کرے؟ بس یہ تو بہت آسان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا. اللہ ہدایت فرمائے. یہ دوسرا ہسٹورک فیکٹ، پہلا تو آج کی تاریخ سے، یہ پہلا کل کی تاریخ سے. آج دوسرا ہو گیا کیونکہ پہلا ہم نے ذکر کر لیا. 14 کو جو پہلا ہسٹورک فیکٹ ہے، یہ یوم اعطاء فدق ہے. یاد رکھیے گا آپ حضرات و خواتین، اس پر تو ہمارے سمپوزیم ہونے چاہیے تھے. ہمارے جن بھائیوں کے بہنیں تو خیر اللہ سلامت رکھے غصہ بالکل نہیں کرتی، بھائی ہمارے بڑے غصہ کرتے ہیں ہم جیسے فقیروں پہ جن کے غصے نہیں اتر رہے. آپ ایک کانفرنس کریں، فدق کانفرنس، اس سال نہ کریں، اگلے سال ابھی سے عہد کر لیں کہ 14 ذو الحجہ کو میں فدق کانفرنس کروں گا. منت مان لیں، نظر کر لیں، یا اللہ کرونا سے بچا دے، مجھے زندہ رکھ، اگلے سال 14 ذی الحج کو میں فدق کانفرنس کروں گا ٹاپ کی. کچھ تو آپ کام بھی کریں نا، صرف تنقیدیں نہ کریں. اور جتنے شیعہ ہیں علی کے ساری دنیا میں جہاں جہاں میری یہ تقریر، میرا یہ پروگرام دیکھیں، پلیز اپنا خمس دیں، سہم امام بھی دیں، سہم سادات بھی دیں. حوزہ علمیہ کا نظام سہم امام سے چل رہا ہے. سادات کرام سہم سادات کے مالک ہیں، یہ کوئی آپ کا احسان نہیں ہے. اور سیدوں پر بھی خمس واجب ہے، یہ نہ سمجھیے گا بہت سارے میرے سید بہن بھائی سمجھتے ہیں، اور بہنوں پہ بھی واجب ہے، بچیوں پہ بھی واجب ہے، جو بالغ ہیں بچوں پہ بھی واجب ہے. تیسرا جو محور کی گفتگو کا ہے آج وہ یہ ہے کہ 14 ہی کو 14 ذو الحج ہی قیام مختار ہے. امیر مختار علیہ الرحمہ نے جو اقتدار حاصل کیا اور
ایک ایک قاتل حسین اور قاتل شہداء کربلا کو کیفر کردار تک پہنچایا. یہ آغاز ہوا ہے 14 ذی الحج سے، یہ بھی یاد رکھنا. آپ مختار کانفرنس کریں، امیر مختار کانفرنس، انقلاب مختار کانفرنس، کتابیں چھپوا دیں، آرٹیکلز چھپوا دیں. جنگ اخبار ہے، نوائے وقت اخبار ہے، 4 پیسے دیں گے تو آگے کچھ کام ہوگا. ٹی وی چینلز پر اسپانسر کر دیں پروگرام، حضرت امیر مختار پہ ایک پورا پروگرام آ جائے. بعض لوگ تو ایسے غیر منصف ہیں کہ سر پہ امامے بھی رکھے ہوئے ہیں اور امیر مختار کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کرے. ایک صاحب ہمارے یہاں نیو جرسی بھی آئے تھے، میں بھی اتفاق سے اس مجلس میں موجود تھا. کئی مجلس پڑھ کے آ رہا تھا تو ان کی مجلس اور ہماری مجلس میں، یعنی ان کی بیان کردہ ہماری بیان کردہ مجلس تو امام حسین کی ہوتی ہے. تھوڑا ٹائم تھا تو اگلی مجلس میں ذرا ٹائم تھا تو میں بھی چلا گیا. تیمنا تبرکن آپ جانتے ہیں، اللہ نے مجھے ایک چھوٹا سا طالب علم بنایا ہے. غرور، تکبر، عجب نام کی کوئی شے میرے اندر نہیں ہے. تو میں تبرکن تیمم چلا گیا تو وہاں پر وہ صاحب فرما رہے تھے، پگڑی والے، امامے والے، حوضے میں کافی عرصہ رہنے والے، کہ مختار جہنم میں جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اگر مختار جہنم میں جائیں گے جنہوں نے نہ آل محمد کے دشمنوں کا کچھ چھوڑا اور نہ ان بیچاروں کا کچھ بچا، خدا کا خوف کرو. تو پھر ہم کس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے؟ جو 4 سال سہم امام کھایا ہے اس کی تو لاج رکھو میرے بھائیوں. خدا ہدایت کرے ان مولویوں کو جنہوں نے محنت نہیں کرنی، بے پر کی اڑانی ہے ادھر کی ادھر کی. اور ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہماری قوم کا فرد کہہ کے آگے لاتے ہیں تو ہم جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں، رسوائیاں ہمیں ہوتی ہیں. اللہ کریم آپ تمام حضرات خواتین کو زندہ ہو سلامت رکھے. اس جمعہ کو اللہ نے مجھے عزت بخشی تھی عید کے دن کہ میں نے ایک یمنی کو بھی علی ولی اللہ پڑھایا ہے الحمدللہ. میں نے کہا مولا علی آپ گواہ رہے نا، ہماری قوم تعاون کرے نہ کرے آپ کا یہ نوکر لگا ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے شکر خدا ہے کہ 3070 لوگ ہو گئے امریکہ اور کینیڈا میں میرے ذریعے کلمہ پڑھنے والے. حضرات و خواتین، یہ امیر مختار ناصر رسول تھے، ناصر مولا کائنات تھے، مصر آل محمد تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے آقا کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. وہ بیچارے قید تھے اس وقت، قید و بند کی صعوبتوں میں سے کیسے آزاد ہوئے. وہ بھی ایک المؤمن القیس، ایک کیسان ان کو اس لیے کہتے تھے کہ مولا علی نے ان کو کیسان کہا تھا جب یہ چھوٹے سے تھے، کیونکہ ان کے والد، ان کے چچا، خاص طور پہ ان کے چچا حضرت علی علیہ السلام کے امال میں سے تھے اور جنگ میں بھی ساتھ رہے تھے اور بڑے فالورز میں سے تھے. پورا خاندان ان کا بنی ثقیف کا مولا علی کے غلاموں میں سے تھا. حضرت امیر مختار علیہ الرحمہ، حضرت امیر مختار علیہ الرحمہ وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے روئے زمین پر چلتے ہوئے کسی بھی قاتل حسین یا معاون قاتل حسین یا قاتل شہید کربلا، کسی بھی شہید کربلا کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اینڈ میں انہوں نے اپنے بہنوئی عمر ابن سعد اور اپنی بہن کے بیٹے، ان کی 2 بہنیں تھیں، ایک بہن ان کی عبداللہ ابن عمر کی بیوی تھی جنہوں نے ان کو چھڑایا تھا قید سے، اور ایک ان کی بہن عمر ابن سعد. دونوں جو ایک ابن عمر، ایک خود عمر، سعد ابن وقاص، ابی وقاص کہ وہ بیٹے تھے جو قاتل تھے. اور کسی نے مجھ سے پوچھا ہے، وہ انشاءاللہ اس پر میں ضرور جواب عرض کروں گا، مگر کہ آیا صحابہ کرام جو تھے وہ بھی قتل ہوئے؟ تو بالکل صحابہ کرام قتل ہوئے ہیں. 20 سے زیادہ تعداد شہید جو ہوئے ہیں اصحاب رسول. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ قاتلان حسین میں
جو اصحاب شامل نہ تھے، جو تھے بھی ان کے بارے میں کم از کم اہل سنت انکار کرتے ہیں کہ وہ نہیں تھے. تو جب اہل سنت انکار کر رہے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ الحمدللہ یزید کو کوئی سپورٹ حاصل نہ تھی قتل حسین میں. اور اس میں یہ بھی ہم دلیل کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کی اکثر تعداد یزید کی حامی ہوتی تو پھر وہ ہزاروں کا قتل عام کیوں کرتا؟ 1000 پلس تو ایک رات میں قتل عام کیا گیا ہے. اور آگے تعداد دیکھیں تو 10,000 تک بھی بعض نے لکھی ہے جو واقعہ حرہ میں قتل کیے گئے لوگ. حضرات و خواتین، یہ تو حضرت امیر مختار کے بارے میں. اب آخری جو آج گفتگو کرنی ہے، ہمارے بزرگ دوست، ہمارے بہت ہی محبوب قائد ہنس مکھ متبسم، عالم باعمل، نوجوان فاضل نجف و قم، مسکراتا ہوا چہرہ، سید زادہ اولاد رسول، حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید عارف حسین الحسینی الشہید، کبھی 5 اگست کو 1988 میں وصال ہوا، شہادت ہوئی. رحمہ اللہ تعالی فی الجنان رحمہ اللہ تعالی و ادخلہ فی الجنان الواسعہ. حضرات و خواتین، یہ ہمارے شیعان علی کی قیادت کا سلسلہ علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا. اس کے بعد علامہ مفتی جعفر حسین آف گجرانوالہ نے اس ذمہ داری کو سنبھالا. ادارہ تحفظ حقوق شیعہ پہلے چلتا تھا جب قبلہ سید محمد دہلوی تھے، پھر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنائی گئی جب ضیاء الحق نے امپوز کرنا چاہی فقہ حنفیہ جعفریوں پر اور زکوٰۃ کی کٹوتیاں کی. میرے اپنے اکاؤنٹ سے بھی زکوٰۃ باقاعدہ لی گئی. مجھے یاد ہے اس وقت میرے اکاؤنٹ میں جب زکوٰۃ لی گئی تھی الظاہر 5 لاکھ روپے سے اوپر پیسے تھے، اس میں سے زکوٰۃ کاٹی گئی تھی. تو زکوٰۃ دینے میں نہ ہمیں کبھی کل اعتراض تھا نہ آج ہے. شیعان علی باکردار ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ کے پابند ہیں. الحمدللہ ہماری زمینیں اب تو خیر نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں، مگر پھر بھی برائے نام ضرور ہیں. مگر میرے رشتہ داروں کی زمینیں بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. آج بھی ان کی جب ڈھیریاں اٹھتی ہیں تو پہلے زکوٰۃ کے پیسے نکالتے ہیں وہ جو شیعہ ہیں، وہ کربلا خوشاب میں بھیج دیتے ہیں زکوٰۃ یا اپنے غریبوں میں کچھ، اور جو سنی ہے وہ بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں مکس فیملیز ہیں، تو زکوٰۃ کے شیعان علی کبھی بھی منکر نہیں رہے. یہ ایک غلطی ہوتی ہے، ہماری طرف غلط نسبت دی جاتی ہے، کیونکہ شہری لوگوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی عموماً. اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ زکوٰۃ شیعہ نہیں دیتے. تو ہمارے اوپر جب زکوٰۃ کی کٹوتی ہونے لگی، عشر کی کٹوتی ہونے لگی، زکوٰۃ و عشر کمیٹیاں بنی، اور ان میں خیانت یہ ہوئی کہ شیعوں سے زکوٰۃ لی گئی مگر شیعوں کو نہیں دی گئی، بلکہ شیعوں سے زکوٰۃ لے کر ان کو دی گئی جو شیعوں کو قتل کرتے تھے. یہ ضیاء الحق لعنت اللہ علیہ کا طریقہ تھا. انتہائی خائن انسان تھا.
انتہائی متعصب انسان تھا، بہت ظالم انسان تھا، اور ہمارے شہید قائد کے قتل میں ڈائریکٹ وہ انوالو تھا، اور فضل حق اللہ نے دونوں کو فنار کر دیا۔ سید زادے کی ماں کی دعا بلکہ بد دعا قبول ہوئی، اور سید زادے کا تو ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، وہ تو انشاءاللہ ابھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ سید زادہ جنتی ہے، اور ان علی والوں کو زمین کی کیا جرت ہے کہ ڈیمیج کرے انشاءاللہ۔ تو ابھی کفن میلا نہیں ہوا تھا سید زادے کا کہ ان دونوں کے پر خچے اڑ گئے، ایک کے ہوا میں اور ایک کے زمین پر۔ تو ضیاء الحق نے جب یہ حرکتیں کی تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی، اور مفتی جعفر حسین کو قائد بنایا گیا۔ اس کنونشن میں میں فقیر موجود تھا، میں جوان تھا، کالج کا میں اسٹوڈنٹ تھا، بی اے کا اس وقت، اور ادھر سے میں الحمدللہ فاضل کی کلاس میں پہنچ چکا تھا، بلکہ ہم ان میزبانوں میں شامل تھے یوتھ میں جنہوں نے اس شیعہ کنونشن کا باقاعدہ اہتمام کیا تھا۔ قصر زینب کے باہر ہم ہی مہمانوں کو لاتے تھے بس کے اڈے سے یا ان کی گاڑیوں سے، بہت سارے تو بیچارے علماء بسوں سے آتے تھے، مجھے یاد ہے۔ وہاں پر قبلہ علامہ مفتی جعفر حسین کو قائد بنایا گیا تھا۔ وہیں پر اتفاق سے بہت عہد شباب تھا حضرت علامہ عارف حسین الحسینی کا، ان کی بھی زیارت کا شرف ہوا تھا، مگر ریکگنائز ہم نہیں کرتے تھے ان کو۔ بعد میں جب پتہ چلا تو سمجھے کہ یہ وہی تھے۔ اور بھی پارا چنار سے علماء آئے ہوئے تھے۔ پارا چنار ہمارے لیے ہمیشہ شیعان علی کا مرکز رہا ہے۔ قبلہ کا تعلق پیواڑ سے ہے۔ پیواڑ ایک علاقہ ہے، دور افتادہ ایک علاقہ ہے، وہاں ایک آغا فرد، ان کے گھر بھی ہم گئے تھے، آغا اور میں دونوں۔ آغا فرد کے ہاں میرے شاگرد ہیں، وہ آغا فرد مولانا ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ سید محمد جواد ہادی بھی تھے، علامہ عابد الحسینی بھی تھے۔ حضرات و خواتین، یہ جب قبلہ مفتی جعفر حسین کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا رحمہ اللہ تعالی، تو پھر ساری قوم چاہتی تھی کہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محسن ملت جعفریہ کو قائد بنائے، مگر انہوں نے یہ دستار اس سید زادے کے سر پہ رکھی۔ وہ ان کو جانتے تھے، ہم تو قبلہ کو جانتے بھی نہیں تھے اس وقت تک، ہمارا زیادہ تعارف نہیں تھا۔ ہمارا زیادہ تعارف ان کے قائد بننے کے بعد ہوا ہے، اس لیے کہ جب ہم قم پہنچے تو قبلہ قم سے فارغ التحصیل ہو کر جا چکے۔ ہمارے جو بزرگان ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ان کو جانتے تھے اور ان کے ساتھ وہ پڑھے بھی تھے، رہے بھی تھے۔ علامہ مفتی جعفر حسین کے وصال کے بعد ہمارے علماء نے، جن میں سب سے آگے قبلہ محسن ملت تھے، علامہ عارف الحسینی کو قائد بنایا، اور انہوں نے قائد بننے کے بعد واقعاً قیادت کا حق ادا کیا، اور ماشاءاللہ شیعان علی کا نام بڑا بلند کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح گلوبل لیول پر امام خمینی کے انقلاب کے بعد شیعت بام عروج پہ پہنچی، ویسے ہی پاکستان میں ملت جعفریہ علامہ عارف الحسینی کے دور قیادت میں بام عروج پر پہنچی۔ ایوانوں میں بھی ہماری بات سنی جانے لگی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے لیے جو الیکٹرانک میڈیا تھا اور پرنٹ میڈیا تھا، وہ ہمارے لیے شجرہ ممنوعہ تھا، مگر یہ ان قبلہ و کعبہ شہید قائد کی محنت تھی کہ پھر ہم خود ضرورت بن گئے اخبارات کی بھی اور ٹی وی چینلز کی بھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اگر ہمیں کوئی چھوٹی سی خبر لگوانی ہوتی تو ہم اخبارات کے دفتروں کے چکر کاٹتے تھے، ہم سے رشوتیں مانگی جاتی تھیں، ہم کیونکہ رشوت دیتے نہیں تھے، ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا ہوا تھا، لہذا ہماری خبریں چھپتی نہیں تھیں، اور ہم حیران ہوتے تھے کہ باقی جو گروہ ہے ان سے اخبار بھرا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ایک لفافہ
येलो जर्नलिज्म का एक लिफाफा पॉकेट सिस्टम शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी कौम करती नहीं थी, मगर अल्लामा आरिफ अल हुसैनी ने रिश्वत दिए बगैर, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे तो بعید था कि वो रिश्वत दें। इतने पाक इंसान थे, मुतदय्यिन इंसान थे, आदिल थे, उनसे कैसे मुमकिन था कि वो रिश्वत दें। बग़ैर रिश्वत के जिसने अपना मकाम बनाया मीडिया में, उस हस्ती का नाम अल्लामा आरिफ अल हुसैनी है। और आज उनके जो बाद में आने वाले उनके जाननशीन अल्लामा साजिद अली नकवी हैं, वो भी माशाअल्लाह मजबूरी बन चुके हैं पूरे मीडिया की। और आज आप देखते हैं कि शिया उलमा कौंसिल जो साबका तहरीक जाफरिया थी, निफाज फ़िक़्ह जाफरिया गोया अलग हो गई थी। अल्लामा शहीद आरिफ अल हुसैनी ने तादम आखिर अल्लामा हामिद अली मूसवी साहब क़िबला, जो दूसरी तहरीक के सरबराह है आज तक, हाफिज़हुल्लाह, उनके साथ मिलने की बड़ी कोशिश की, कामयाब ना हो सके। बल्कि मैं ख़ुद और अल्लामा राजा मोहम्मद मज़हर अली ख़ान उन पैगाम चियों में शामिल थे जो क़िबला का पैगाम लेकर आगा हामिद अली आगा जी के पास हाजिर हुए थे, मगर उनकी नासाज़ी तबीयत के बायस एक मरतबा सफ़र के पेश नज़र उनकी ज़ियारत भी न हो सकी। नमाज़ पढ़ने की सआदत हमें कई बार अली मस्जिद में मिली। तो बहरहाल अल्लामा आरिफ अल हुसैनी न फ़क़त इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल थे, इत्तिहाद बैनुल मोमिनीन के भी कायल थे। वो किसी को अपने सामने किसी मोमिन की ग़ीबत नहीं करने देते थे। मैं उनके साथ हम उताक रहा हूँ, पेशावर में भी और पाराचनार में, बल्कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में आप हैरान होंगे, मुझे 3 अगस्त 1988 में ख़ुद उन्होंने आकर अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आए, टिकट ख़रीदा फ्लाइंग कोच का और मुझे बिठा के खुद हाफिज़ करके गए। अब 5 को ये शहादत हो गई, यानी एक दिन मैं मुल्तान था और रातों रात में घर पहुंचा हूँ। तो 5 अगस्त की सुबह तकरीबन 8 बजे, 8-9 के दरमियान का कोई वक्त रहा होगा, मेरे वालिद साहब क़िबला मौलाना मलिक अताउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे नींद से उठाया। फजर के बाद मैं सो गया था कि आपके दोस्त अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी शहीद कर दिए गए। हज़रात व ख़वातीन, मैं ज़िंदगी के आखिरी जो अय्याम थे शहीद के, हमें क्या मालूम था, मैं उनके साथ रहा। यानी 3 रातें, 2 रातें और 1 आधी रात, यूँ समझ लें, तकरीबन 3 रातें मैं उनके साथ पाराचनार में था। एक मदरसा था, ज़ाहिरन जाफरिया नाम है उसका, बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत ही बड़ा। ईरानी मदारिस की तर्ज पर शेख मदद अली क़िबला वहाँ थे, बुज़ुर्ग आलिम, जो आगा के उस्ताद भी थे, और आगा आबिद अल हुसैनी वो भी आगा के उस्ताद थे, और हमारे आगा मोहम्मद जवाद हादी ज़ाहिरन आगा के शागिर्द हैं। ये लोग वहीं थे, हम उताक थे गोया वहाँ पर भी। पेशावर में आगा राजा मदर अली ख़ान, मैं और क़िबला हम उताक रहे। फिर हम उताक होने का शरफ़ अल आरिफ में भी रहा, लाहौर में, और कुछ चंद दिन जो आगा शेख मोहसिन हैं, बुज़ुर्ग आलिम मुफस्सिर कुरान अल्लामा साहब जो हैं, उनके जामे अहले बैत में भी हम इकट्ठे रहे, और मुतअद्दिद मकामात पर, हत्ता करबला खुशाब में भी क़िबला तशरीफ़ लाए। कुछ क़याम भी क़िबला का रहा वहाँ पर। तो मैं आपकी खिदमत में होता था जब मैं होता था, क्योंकि मैं तो ज़ाहिरन उस ज़माने में कुम में होता था। जब कुम तशरीफ़ लाए तो मदरसा हुज्जतिया के बाजू में एक बहुत बड़ा घर था, वो हमारे क़िबला को और उनके पूरे कारवान को दिया गया था। और वहाँ पर भी मैं तकरीबन यूँ समझ लें कि आधा होश तो मैं ही था क़िबला का, मैं ही उनको मराजे किराम की खिदमत में ले गया। अगरचे मेरी ज़रूरत नहीं थी, वो खुद भी जा सकते थे, मगर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी
میں بحمدللہ ان کو لے گیا، ان میں آغا ساجد بھی شامل تھے اس وقت، اور بھی علماء تھے بہت سارے۔ حضرات و خواتین، یہ وہ دن تھے کہ جب عروج تھا قائد ملت جعفریہ کا، اور جو استقبال ان کا قم میں ہوا تھا فقید المثال استقبال تھا۔ علماء ایران نے، امام راحل تک نے جو ان کی تکریم اور عزت و توقیر کی، وہ کسی سے اوجھل نہیں ہے۔ اس وقت اتنا میڈیا ایکٹیو نہیں تھا، آج بھی آپ کو تصاویر مل جائیں گی۔ عراق اور ایران میں کیونکہ وہ پڑے تھے، ان کا بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی۔ تو علامہ عارف الحسینی کو میں نے، جب ہم اتاق بھی تھے کچھ دنوں کے لیے، تہجد کے وقت الحمدللہ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے دیکھا۔ سحر خیز تھے، وہ مہمان نواز تھے۔ مجھے بلکہ حیرت ہوئی، ایک روز جس مدرسے میں یہ شہید ہوئے ہیں، وہیں پر ایک حجرے میں، ایک کمرے میں ہم دونوں سو گئے۔ ہمیں دودھ دیا، کہ پنجابی لوگ دودھ پیتے ہیں، بہت پیار کرتے تھے۔ آغا ملک، شما ہمیشہ شیر میں خوری، شما اہل پنجاب بدون شیر نمی خوابی۔ آپ جو پنجاب والے ہو، دودھ کے بغیر تو سوتے نہیں ہو، تو یہ لے لیجئے۔ ان کا گھر تھا سامنے، گھر پہ بھی رہ چکے ہیں، میں اور آغا مظہر گھر پہ بھی رہ چکے ہیں، مدرسے میں رہ چکے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے اہل خانہ وہاں نہیں تھے، تو پھر ہم مدرسے میں ہی سو گئے تھے۔ تو میں حیران ہوا، جب میں اٹھا، ایسے آنکھ کھل گئی میری رات کے دوران، تو میں نے دیکھا کہ ہم دونوں کے پاؤں کی طرف بغیر بستر کے، حیران ہوں گے آپ، بغیر بستر کے سوئے ہوئے، نہ تکیہ ہے، نہ کوئی لحاف ہے، ابا اوپر لی ہوئی ہے۔ اس قدر وہ سادہ تھے، اپنے ہاتھ سے، دست مبارک سے چائے لانی، شکنجبین لانی، کھانا لانا، ساتھ بیٹھ کے کھانا، اپنے ڈرائیور کو بھی ساتھ کھلانا، اپنے باڈی گارڈ کو بھی۔ انتہائی متواضع، انتہائی متدین، نیک، خوش اخلاق، متبسم چہرے والے، قائم باللیل، صائم بالنہار، قاری قرآن۔ فجر کے بعد وہ قرآن ضرور پڑھتے تھے، یہ ان کی عجیب عادت تھی، کچھ بھی ہو جائے۔ قائد بننے کے بعد بھی ان کی کسی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہمارا خیر زیادہ تعارف ان کے ساتھ اسی وقت ہوا جب وہ قائد بن چکے تھے، اور تھوڑا عرصہ ہی ہم ملتے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن، بہت ایک دفعہ ہوا کہ 3 دن ساتھ رہے، تیسری رات آدھی، بلکہ یوں سمجھ لیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ 3 دن ہم ساتھ رہے ہوں، 2 دن، 1 دن رات کو آئے ملے، خدا حافظ۔ حضرات و خواتین، ہمارا دامن وقت کوتاہ ہو رہا ہے۔ صراط مستقیم نمبر 96 96 ہے آج، اور 96 میں ہم آپ کی خدمت میں 4 ایشوز کو ریز کر چکے ہیں۔ اس پر تو بہت طویل پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی خود علامہ عارف الحسینی کی شخصیت کے بارے میں، مگر میں نے یہ چاہا، جو میرا عموماً جملہ ہوتا ہے، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، اگر سارا بیان نہیں کر سکتے تو سارا چھوڑ بھی نہ دیں۔ میری ان سے ملاقاتیں، میرا ان سے ربط و ضبط، خلوت و جلوت میں اس پر بہت ضخیم کتاب لکھ سکتا ہوں، اگرچہ زیادہ نہیں، مگر باوجود اس کے بہت ہی زبردست با کردار ہونے کے جو میں نے ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں سید بزرگوار کے۔ مجھے ایک البیہ کے طور پہ ایک بات بھی کہہ دوں کہ مجھے آغا ملک پکارتے تھے، وہ آغا ملک، اور عموماً میرے ساتھ فارسی بولتے تھے۔ ان کو پتا تھا میں قم میں استاد ہوں، قم میں طالب علم ہوں، اور میں بہت توقیر، بڑی تکریم کرتے تھے۔ اس کے قابل میں نہیں تھا، اللہ گواہ ہے۔ ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ 110 سے 120 لوگ علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے کھڑکی میں سے دیکھا تو اجلاس کے اندر سے کھڑے ہوئے، دروازے تک لپک کے آئے، فوراً دوڑ کے آئے، آغا ملک، آغا ملک، تشریف بیاری، تشریف بیاری، آئیے آئیے۔ تو میں نے کہا آغا آپ کا اجتماع ہے، میں تو آپ کی تحریک میں شامل نہیں ہوں، ظاہر ہے میں تو قم میں رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آغا کوئی بات نہیں، آپ تشریف لائیں۔ مجھے ساتھ بٹھایا، دائیں طرف بٹھایا، خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈال کے دیا۔ جب کھانا کھاتے تھے تو خود چمچے سے سالن ڈالتے تھے۔ بہت عظیم ان کی خوبیاں تھیں، کیا کیا خوبیاں بیان کریں۔ دامن وقت کوتاہ ہو رہا ہے۔ 4 ایشوز کے بارے میں میرے بھائیوں
میری بہنوں اگر کوئی سوال کرنا چاہو 8562665786 پہ کال کر لیں اور آپ شامل ہو جائیں. تقریباً جو آج کی گفتگو تھی وہ اختتام پذیر ہوئی. میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ آج بروکلن سے آیا ہوں, تھوڑا تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ایک چوٹ بھی لگ گئی تھی. اب تو ہے شکر خدا بالکل ٹھیک ہوں. یہ آنکھ کے اوپر کر کے 2 دن پہلے یہ یہاں پر تو تھوڑی سی طبیعت ناساز تھی تو میں نے آرام کر لیا تھوڑا سا, اور پھر کچھ ٹیکنیکلی 1-2 مجبوریوں کے بعد ذرا دیر ہو گئی, ورنہ 7 بجے پورے میں اسپیشل اس پروگرام کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو, خواتین کو زندہ و سلامت رکھے. ہمارے پاس اس وقت تقریباً 15 منٹ ہے سوال و جواب کے لیے چاروں ایشوز کے بارے میں. دیکھیں پہلے کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, ٹھیک ہیں؟ سید بول رہا ہوں. سید صاحب کیا حال ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. سید صاحب ٹھیک ہے؟ بڑا اچھا آپ کا پروگرام ہے ماشاءاللہ. شکریہ جناب. جی 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 کچھ فرمانا چاہیں گے جناب؟ جی جی بس وہ ذرا جا رہا ہوں تو میں نے کہا ذرا آپ بتا دوں. بہت اچھا پروگرام. بڑی مہربانی. سید صاحب نے پہلی کال کی ہے. دوسرے کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جی جناب بسم اللہ. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. ابھی آپ نے بتایا چوٹ لگ گئی, مجھے بڑا افسوس بھی ہوا. نہیں میں ٹھیک ہو گیا آپ کی دعا سے, بس وہ دروازہ لگ گیا کوئی بات نہیں. واقعی بڑے احتیاط کیجیے گا. کوئی بات نہیں, آپ کی دعائیں. آج جو باتیں کی ہیں حقیقت میں مجھے تو معلوم نہیں تھا آج یوم فتح بھی ہے. اور جی کل تھا یوم فتح, کل تھا یوم آغاز انقلاب مختار کل تھا. جی آج امام علی نقی علیہ السلام کا, تو مجھے تو اس کو آپ کے تو جد کا ہے, آپ کے جد کا. آج ہمارے امام نقی علیہ السلام کی ولادت بھی ہے. جی یعنی کل تھی. نہیں آج ہے, ولادت آج ہے. مبارک ہو آپ کو اور تمام نقویوں کو, تمام سادات کو, تمام مومنین آپ کو. نے جیسے بتایا ایران میں منائی جاتی ہے. آج ایران میں آج کی تاریخ منائی جاتی ہے. اور میری والدہ مناتی تھی یعنی انہی دنوں میں. جی تو وہی مجھے یاد تھا. میں نے کہا اصل میں ہم کیونکہ 15 ذی الحج کو عموماً مکے میں ہوتے ہیں, تو اس لیے المہدی سینٹر سے ہمارے آغا خاور سے کل بات ہوئی تھی, تو انہوں نے ارشاد یہی فرمایا تھا. تو میں نے ان کے بھی, بلکہ سمجھے ان کے بھی ارشاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ذکر کر دیا, کیونکہ ماشاءاللہ ہم 5 رجب کو بڑے لیول پر ہر سال مناتے ہیں. اس سال بھی منایا تھا بہترین جشن. آپ اگر المہدی ٹی وی میں دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے, اور آج ہم لگا بھی دیں گے انشاءاللہ. آج ہم اس کے بعد جو ہے 2-3 جشن لگا دیں گے. بہت شکریہ. سید انیس حیدر نقوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, آپ بھی کال کرنا چاہیں تو تشریف لائیں. بسم اللہ. 8562665786. صراط مستقیم کا پروگرام میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایوری وینسڈے اسی کو رکھیں, کیونکہ درس بہت زیادہ نہ ہو جائیں. ایوری منڈے سخاوت القرآن برکات اسم اعظم. ایوری ٹیوزڈے علامہ حسین شیرازی کا پروگرام. ایوری وینسڈے صراط مستقیم. ایوری تھرسڈے مجلس امام حسین علیہ السلام, یا اگر کبھی کوئی ولادت آ گئی تو جشن جو حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے ذریعے ہوتا ہے. اور ایوری فرائیڈے تجوید کا آدھا گھنٹہ اور درس فقہ پورا گھنٹہ. اور ایوری سیٹرڈے سخاوت الفرقان 7 سے 8. اور ایوری سنڈے نہج البلاغہ. اگر اوکیجنز آ جائیں گے کبھی, جیسے اب غدیر آ رہی ہے, 6:30 بجے غدیر شروع ہو جائے گی سیٹرڈے کو, تو پھر اس دن ہمارا سخاوت الفرقان نہیں ہوگا. اس طرح ہم 6 دن آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہیں. 1 دن کی چھٹی لیتے ہیں تاکہ کچھ اپنے چھوٹے موٹے کام بھی کر لیں. حضرات و خواتین کال کر سکتے ہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. پلیز 8562665786 پہ کال کر لیجئے. یوم
तवल्लुद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की तबरीक अर्ज करते हैं और मुसादिफ हो गया है यौम इस्तिशहाद अल्लामा आरिफ अल हुसैनी के साथ ही साथ उनकी शहादत के अय्याम की ताज़ियत भी पेश करते हैं। और कल का जो दिन गुजरा है यौम फदक की तबरीक भी है और यौम फदक की ताज़ियत भी है। तबरीक इसलिए कि बीवी पाक को फदक दिया गया, ताज़ियत इसलिए कि बीवी पाक से वो छीन लिया गया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि आवाज़ बढ़ा दीजिए। कैसे मौलाना साहब? शुक्रिया सिस्टर, कैसी हैं आप? वेलकम टू यूएसए। अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से तशरीफ ले आए? थैंक यू जी। हम बड़े वरीड थे आपके लिए बहन अफजल साहब, बहुत हम वरीड थे और आपके लिए दुआगो भी रहे, आपको याद भी किया, रमज़ान में भी याद करते रहे, शाबान में भी याद किया। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी दराज करे। मियाँ साहब की भी आपके वो जो काम थे वो मैंने जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत अजर दे, बहुत अजर दे, शुक्रिया जी। बता दिया तो सब बता। अच्छा, बहुत अच्छा, चलें ठीक है। तो मैं आज के हिसाब से मैं जो बात कर रही हूँ कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के जी आज जश्न मिलाद पे, हाँ जी, तो एडवांस में सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, और आपको बहुत मुबारक हो। आरिफ हुसैनी इनका मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं थी, तो जी। लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत ही कोई अजीम शख्स जी हमारे दोस्त थे, बहुत ही करीबी, बहुत करीबी दोस्त। हाँ जी, सुनने में कायद भी थे, तो लीडर भी थे। दर्जात बुलंद करे जो उन्होंने इलाही आमीन, किया है और उनकी जो तकारीर हैं वो भी सुनने में इसी तरह पता चलता है कि बहुत अजीम हस्ती थे। बेशक जी। तो और आपके माशाल्लाह सारे प्रोग्राम मैं सुन रही हूँ। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सेहत दे आपको भी, मियाँ साहब को भी, आपके बच्चों को भी, आपके ग्रैंड चाइल्ड को भी, बहन भाइयों को सलामत रहें। खुदा हाफिज। बहन अब्दुल हुसैन ने अभी मुझे रिमाइंड कराया तो मुझे एक बात याद आ गई। मुझे एक मरतबा ज़ाहिरन क़िस्सा खानी बाज़ार है, वहाँ पर एक मरकज़ी इमाम बारगाह है, वहाँ बुलाया गया मजलिस के लिए। उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह मजालिस में मेरी एक शोहरत थी, नाम था। तो क़िबला का आप अंदाज़ देखें। मैंने उनको बताया कि भाई मैं होटल में नहीं ठहरूंगा, मैं क़िबला के यहाँ ठहरूंगा। मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे कायद भी हैं वो, तो मैं क़िबला के घर पे ही ठहरा शावर में। ख़ुद मुझे ले गए मजलिस पढ़ाने और ख़ुद मुझे ले आए। ये अजीब तवाज़ो की मिसाल थी। हालांकि जिस लेवल पे वो थे, मुझे टैक्सी करके दे देते, मैं चला जाता, या ड्राइवर के साथ भेज देते। ये उनकी छोटी छोटी चीज़ें हमें कभी भूलती नहीं हैं। मैं जब उनके जनाजे में शरीक हुआ हूँ और उनकी मैंने मैयत को देखा है और उनका चेहरा देखा है, तो बड़ा इत्मीनान था उनके चेहरे पर। हकीकत अमरी है, मुझे तो आज भी 88 से आज तक देख लीजिए 32 साल गुजर गए, मुझे आज भी ऐसे लग रहा है कि वो मुझे छोड़ने आ रहे हैं। बन्नू के लिए मुझे बिठाया है, खुद टिकट खुद लिया है। हद है मोहब्बत की, प्यार की, किसी को भी भेज सकते थे। आगे फ़रद के यहाँ जो दावत थी खुद लेकर गए, खुद लेकर आए। हालांकि उनका घर था वहाँ पर पाराचनार में, मगर वो एहतराम में हम उताक रहे। उन्होंने घर नहीं गए, जितने दिन मैं वहाँ रहा वो मेरे साथ ही रहे। बहुत बड़ी ये खूबियाँ थी उनकी। अल्लाह करीम उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। हज़रात व ख़वातीन, चंद मिनट और बाकी हैं अज़ान में। आप से माज़रत चाहता हूँ मुजद्ददन, आज थोड़ी ताख़ीर हो गई। इंशाअल्लाह आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि ताख़ीर ना हो, पूरे 7 बजे आ जाया करूँगा। आपको पता है कि कल तो इंशाअल्लाह हमने आपकी खिदमत में होना है 6:30 बजे। कल इंशाअल्लाह जो कल का प्रोग्राम है 6:30 बजे शुरू होगा, थर्सडे का। आप हज़रात व ख़वातीन ज़हन में रखिए, जुमा की नमाज़ होगी SOPs के साथ, वही सोशल डिस्टेंस के साथ अलमैदी में। मुहर्रम के लिए इंशाअल्लाह सोच रहे हैं, आज मैं सारा दिन, इसलिए भी थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, सारे ऑप्शंस पे मैं गौर करता रहा आज। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आज या कल, मैक्सिमम कल तक हम आपको
मैसेज भेज देंगे। मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि हम मुहर्रम करेंगे ऑनलाइन, और कुछ लोग शिरकत कर सकेंगे जिनमें मातमी होंगे। आज इस ऑप्शन पे भी गौर किया है कि 7 फीट बाहर बाकायदा कवर किए जाएं, जैसे कि परमिट मिल रहा है। मैंने आज रब्ता भी किया है परमिट के लिए भी, तो आपको हम अपडेट करेंगे। आग़ाए खावर, आग़ाए खलीफा, आग़ाए सलामत और जो हमारे दूसरे इंतज़ामिया वाले आग़ाए मुख्तार हैं, ये इंशाअल्लाह आपको ब्रीफ़ करेंगे ज़रूर। आप हज़रात ख़वातीन को अपडेट किया जाएगा। कॉल कर लें अगर कॉल करनी है। देखिए अनीस साहब ने अच्छी बात कही, बहुत सारी बातें मालूम नहीं होती, ये रियलिस्टिक भी होना चाहिए। और ये मुझे खुशी होती है कि कम से कम मैं गरीब फ़कीर अगर आपके लिए कोई रिसर्च का निकाल के ले आता हूँ। कल बल्कि बड़े बड़े हजरात, मैं क्या कहूँ, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था कि फ़दक का ये दिन है। फ़दक का इस दिन अता हुआ, हिबा हुआ, अमीर मुख्तार की तहरीक के आगाज़ का भी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई बड़ा आलिम, अस्तग़फिरुल्लाह, छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मगर मैं अपनी ड्यूटीज़ को पहचानता हूँ। अगले हफ्ते के लिए भी इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा आपको। अगला जो हमारा आएगा प्रोग्राम इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम का, उसमें मैं बताऊँगा। हो सकता है उससे पहले एक 97 नंबर करना पड़े, ताकि जो इम्पोर्टेंट डेट्स आ रही हैं, जैसे अब गदीर आ रही है, मुबाहला है मिसाल के तौर पर, तो ये बहुत बड़ी आयाद हैं। सूरह दहर की जो नुज़ूल की तारीख़ है, मसलन जो रुखसती है बीबी पाक की और मौला अली की शादी की रुखसती 19 को, ये बड़ी अहम डेट्स हैं। 22 की डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये अमसाल नुज़ूल आए तथहीर वगैरह, इनकी डेट्स पता होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आइंदा जो हम कैलेंडर बनाएंगे 2021 का, इसमें कैलेंडर में 2020 में काफ़ी लिखी हुई है, आइंदा के कैलेंडर में सारी लिखी होंगी इंशाअल्लाह। थोड़ी खुदाई हो जाती रही है इंशाअल्लाह, अब हम बनाएंगे। और जंतरी भी आ रही है, 2021 की जंतरी भी आ रही है। अगरचे पिछले साल मैं गरीब के ऊपर अच्छा खासा कर्जा हो गया, जंतरी तकरीबन ज़ाया ही होगी, मगर इस दफ़ा जंतरी टाइम पे आएगी, आपको मिलेगी भी इंशाअल्लाह। कैलेंडर भी टाइम पे आएगा, आपको मिलेगा। तकरीबन हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, चंद मिनट और है। अज़ान कितने बजे आओ? 25, 24, बस ठीक है, 2 मिनट और है। अगर तशरीफ़ लाएँ, मैं दुआ करता हूँ जब तक कोई कॉल नहीं आती, या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का वास्ता, हम सब के गुनाहान सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा, तमाम भाई बहनों के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, नाज़रीन नाज़रात के मरहूमीन की बख्शिश फरमा। बहन आबदा हुसैन ने हमारे यतीम खाने के लिए माशाअल्लाह पैसे दिए हैं, या अल्लाह इनकी उस खिदमत को कबूल फरमा। लाखों लाखों रुपए इन्होंने कुछ सालों में हमें दिए, अभी भी ये काफ़ी पैसे देकर आई हैं। या अल्लाह इसी तरह हमारी और बहनों को भी, भाइयों को भी, खुदा की ज़ात गवाह है कि $2000+ भेजता हूँ हर महीने, और ये कसम खा के कह सकता हूँ कि 200+ आते हैं। 2000 भेजता हूँ, 200 आते हैं, तो कब तक मैं उधार उठाऊँगा? आप हज़रात व ख़वातीन थोड़ा थोड़ा ही मेहरबानी कर दें यतीमों के लिए, जैसे बहन आबदा हुसैन ने किया। आप हैरान होंगे, कुल 2 बंदे थे जो यतीमों के लिए 30-30 भेजते थे, वो दोनों ही चले गए। एक सुन्नी थे, वो पाकिस्तान मूव हो गए, एक शिया थे, वो हमसे सलाम दुआई छोड़ गए हैं। तो आप हज़रात व ख़वातीन हमारे यतीम खाना प्रोजेक्ट में भी मदद कीजिए। 2000 तो आपको दे देना चाहिए, मैं गरीब के ऊपर 1800-1700 उधार तो नहीं होना चाहिए। तो आप हज़रात से गुजारिश है, टीवी के लिए भी मदद कीजिए। आज उधार की रकम से अल्लाह गवाह है $3500 खर्च किया है, बैंक से लोन लेकर, जो मैंने इक्विपमेंट्स मंगवाने हैं, क्योंकि अलमहदी में भी और स्टेटन आइलैंड के स्टूडियो में भी जब तक वो इक्विपमेंट ना हो, मुझे इसी तरह भागना पड़ता है जैसे आज मैं आधे काम छोड़ के यहाँ भाग आया हूँ, ताकि वहाँ हमारे 2 स्टूडियो अलमहदी में, एक ऊपर और एक नीचे हॉल में, और एक हसन रज़ा के घर में मौजूद हो,
इन 4 स्टूडियो से हम इस्तेफादा करें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदा और सलामत रखे। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल का वास्ता है, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा, कोविड-19 से हमें नजात अता फरमा। यौम विलादत हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम है, हम सब को विलादत में खुशियाँ और शहादतों में गमियाँ मनाने की तौफ़ीक़ दे। फोर्थ कमिंग मुहर्रमुल हराम है, इसमें हमें पुरसा देने की तौफ़ीक़ दे, मातम की मजलिस की। या अल्लाह कोरोना वायरस को मुइज़्ज़तन ख़त्म फरमा दे, ताकि शहीद आज़म की जब हम मजालिस शुरू करें तो कायनात में रौनक हो, बाहर भी हम जुलूस निकाल सकें। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त और जलाल का, आज हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग दोस्त भाई कायद अल्लामा शहीद आरिफ अल हुसैनी की बरसी है। उनकी वालिदा माजिदा, उनके वालिद, उनके दीगर बहन भाइयों के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके बच्चों की ज़िंदगी दराज फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ते अपनी इज़्ज़त और जलाल का इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। कल का जो दिन फदक का गुजरा है, हमारे बहन भाइयों को खुम्स देने की तौफ़ीक़ दे। अमीर मुख्तार का जो दिन इनक़िलाब का गुजरा है, हम सबको मिजाजन अमीर मुख्तार बना, ताकि हम इमाम ज़माना की फ़ौज में शामिल हो सकें। रब्बना व तक़ब्बल दुआ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़ो नासिर।